آج کی ویڈیو میں ہم موسیٰ علیہ السلام اور ایک عبادت گزار شخص کا ایک دلچسپ واقعہ بیان کریں گے۔ آج کے واقعہ میں ہم یہ بیان کرنے کی کوشش کریں گے کہ اللہ کی رضا کیا چیز ہے، اللہ کی رضا کی کیا فوائد ہیں۔ آپ احباب سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، سبسکرائب بٹن کے ساتھ گھنٹی کے نشان کو دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ بنی اسرائیل میں ایک عبادت گزار شخص تھا۔ اس نے ایک پہاڑ کے دامن میں اپنی رہائش رکھی ہوئی تھی۔ وہ لوگوں سے بہت دور رہتا تھا۔ اس پہاڑ کے ساتھ پانی کا ایک چشمہ تھا کہ جس سے وہ وضو کرتا، اپنی تشنگی دور کرتا۔ اس چشمے کے ساتھ کچھ پھولدار پھلدار پودے تھے کہ جن سے وہ اپنی غذائی ضروریات کو پورا کرتا تھا۔ وہ عبادت گزار دن کو روزے سے رہتا اور رات بھر اللہ تعالی کی عبادت میں مصروف رہتا۔ الغرض کہ اس شخص کا ہر پل ہر لمحہ عبادت خداوندی کی نظر ہوتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس عبادت گزار شخص کی خبر ہوئی تو آپ ایک دن اس شخص سے ملنے کے لیے اس کے پاس جا پہنچے۔ موسیٰ علیہ السلام جب وہاں پہنچے تو وہ عبادت گزار عبادت الہی میں مشغول تھا۔ موسیٰ علیہ السلام واپس چلے آئے۔ رات کو موسیٰ علیہ السلام وہاں دوبارہ تشریف فرما ہوئے تو آپ نے دیکھا کہ وہ شخص اللہ تعالیٰ کے حضور مناجات میں مشغول ہے، گریہ وزاری کر رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بعد السلام ارشاد فرمایا، جناب والا اپنے آپ پر نرمی کیجئے۔ عبادت گزار نے عرض کی، اے اللہ کے نبی، مجھے ڈر ہے کہ کہیں میرا انتقال ہو اور میرا شمار غافلوں میں نہ ہو، میرا شمار ان لوگوں میں نہ ہو کہ جو اللہ کی یاد سے غافل رہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے عبادت گزار، کیا تمہیں کوئی حاجت ہے؟ عبادت گزار نے عرض کی، اے موسیٰ علیہ السلام، اے کلیم اللہ، اے اللہ سے کلام کرنے والے، جب آپ اللہ سے ہم کلام ہوں تو اس سے یہ میری التجا پہنچائیے گا کہ وہ مجھے اپنی خوشنودی و رضا اور عبادت میں مصروف رکھے یہاں تک کہ میں اس سے جا ملوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے عبادت گزار کا پیغام لیا اور وہاں سے چل پڑے۔ موسیٰ علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے تو لذت کلام میں اس قدر محو ہوئے کہ عبادت گزار کا پیغام یاد نہ رہا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا، اے موسیٰ، آپ سے میرے عبادت گزار بندے نے کیا کہا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، میرے پروردگار تو بہتر جانتا ہے۔ اس نے تیری رضا و خوشنودی طلب کی ہے اور یہ درخواست کی ہے کہ اس کی زندگی کے تمام پل تیری یاد میں گزریں یہاں تک کہ وہ تجھ سے آن ملے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، اس عبادت گزار کے پاس جاؤ اور اسے کہو کہ تو دن رات جتنی چاہے عبادت کر لے، لیکن میرے صحیفے میں تیرا نام جہنمیوں کی فہرست میں درج ہے، تو بہرحال جہنمی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا یہ فرمان لیا اور اس عبادت گزار کے پاس جا پہنچے۔ پیغمبر خدا نے اس عبادت گزار کو اللہ کے فیصلے سے آگاہ کیا۔ وہ عبادت گزار کہنے لگا، سبحان اللہ، ما شاء اللہ، میں اللہ کے فیصلے کو خوش آمدید کہتا ہوں کہ ہر چیز میرے اللہ کے فیصلے کے مطابق ہے، اس کے حکم کو کوئی ٹال نہیں سکتا، اس کے فیصلے کو کوئی روک نہیں سکتا۔ یہ بات کہہ کر وہ عبادت گزار گریہ وزاری کرنے لگا، زور زور سے رونے لگا۔ شدید گریہ وزاری آہ و بکا کے بعد وہ شخص موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا، اے پیغمبر خدا، میرے پروردگار کے جاہ و جلال کی قسم، میں اس کے در سے پلٹنے والا نہیں، میں اس کے فیصلے کو سن کر اس کی رحمت سے مایوس ہونے والا نہیں۔ اب میرے پروردگار سے محبت 2 گنا ہو گئی ہے۔
یہ بات سن کر موسیٰ علیہ السلام واپس پلٹے۔ جب موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہوئے تو عرض کرنے لگے، میرے رب، جو کچھ تیرے اس بندے نے کہا تو اچھی طرح سے واقف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، میرے اس بندے کو یہ خوشخبری سنا دیجئے کہ وہ جنتی ہے، میری رحمت نے اسے اپنی آغوش میں لے لیا ہے۔ اسے یہ بھی بتا دیجئے کہ اس نے میرا یہ فیصلہ جس خوش دلی سے اور جس صبر و رضا سے سنا، لائق تحسین ہے۔ میرا ایسا کڑوا فیصلہ سن کر بھی وہ میری ذات سے مایوس نہ ہوا۔ اے موسیٰ، اگر وہ زمین و آسمان کے برابر گناہوں کے بوجھ کے ساتھ بھی آئے گا تو میں اسے بخش دوں گا، میں کریم ہوں، میں غفار ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ پیغام لیا اور اس عبادت گزار کے پاس جا پہنچے۔ پیغمبر خدا نے اس عبادت گزار کو اللہ کا یہ پیغام سنایا تو وہ سجدے میں گر گیا، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے لگا، رونے لگا، گریہ و زاری کرنے لگا۔ گریہ و زاری کرتے کرتے ایک طویل سجدے میں اس نے اپنی جان آفرین کے حوالے کر دی اور اپنے خالق حقیقی سے جا ملا۔ صاحبو، اللہ کی رضا بہت بڑی چیز ہے۔ اگر آپ غور فرمائیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ کے جتنے نیک اور برگزیدہ بندے گزرے ہیں، ان تمام میں صفت تسلیم و رضا بدرجہ اتم پائی جاتی تھی۔ جس کو جتنا درجہ دیا گیا اس کو اسی قدر تسلیم و رضا سے نوازا گیا۔ یہ ایک بہت بڑی صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ صفت مانگنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، اللہ کے فیصلوں پہ راضی رہنا چاہیے، نہ کہ اس کے فیصلوں پہ تنقید کر کے اپنے ایمان کو غارت کیا جائے، کیونکہ اللہ کی حکمتیں اللہ جانتا ہے۔ اس کے سخت فیصلوں میں بھی اس کی بے پناہ حکمتیں پنہاں ہوتی ہیں۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔